بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا یہ سفر اب ہمیں ایک ایسے مرحلے کی طرف لے آ رہا ہے جہاں انسان کو بار بار اپنی سمت کا جائزہ لینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن کا پیغام دل کو یاد دلاتا ہے کہ وقت گزرتا رہتا ہے مگر اعمال کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ آج ہم اسی روحانی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 20ویں پارے میں۔ آئیے رک کر سوچیں، اپنے دل کو متوجہ کریں اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو انسان کو غفلت سے بیداری کی طرف بلاتا ہے۔ اس پارے میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ پارے کی ابتدا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے توحید کی دعوت سے ہوئی۔ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے الوہیت کو ثابت کیا گیا۔ بتایا گیا کہ وہی خالق اور رازق ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ انسان کے اوپر آنے والی تکالیف بھی وہی دور کرتا ہے، اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بات بھی صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور لوگ دوبارہ زندہ کب کیے جائیں گے۔ حکم ہوا کہ زمین میں پھرو اور دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ قیامت کے بارے میں کفار کے بعض اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر ہوئے۔ رب تو ظاہر باطن سب جانتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مومنین کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ مومن ہی اس کی ہدایت اور رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ کتاب تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو حق بات سے غافل ہے اسے مردہ، بہرا اور اندھا کہا گیا۔ کفار کے دلوں کو مردہ، بہرا اور اندھا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ حق کو نہیں پہچانتے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جانور آئے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں سمجھائے گا، اس کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی، فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے اور اللہ کے سامنے حقیر بن کر حاضر ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ اس چیز سے محفوظ رکھے گا۔ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس دن جس شخص نے نیکیاں کی ہوں گی اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ یہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، البتہ جو برائی لے کر جائے گا اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ عذاب ان پر ان کے ظلم کی بدولت ہوگا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت کروں، مسلم بنوں، قرآن کی تلاوت کروں اور اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، یعنی اس کی تبلیغ کروں۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا اور وہ کسی کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ القصص۔ قرآن کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سورت میں بہت تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے، ان کے حالات زندگی، بچپن، جوانی، شادی، بنی اسرائیل کی آزادی، سب بیان ہوا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اور سیرت اس سورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو اپنی جان پر ظلم سے تعبیر کر کے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ثابت ہوا کہ گناہ کے مقابلے میں آنے والی مصیبت صرف توبہ سے دور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا۔ ثابت ہوا کہ گناہ انسان کو خود ہی نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظالموں سے نجات کی دعا کی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتیاطی تدابیر دعا اور توکل کی منافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر مرحلے پر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اپنی محتاجی کا اظہار کر کے طلب کرنا پسندیدہ ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں اپنی اہلیہ کی سردی سے بچاؤ کا انتظام کرنے کے لیے آگ لینے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تورات کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا کہ اس میں بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ معلومات اللہ نے آپ کو دی ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد نافرمانوں کو متنبہ کرنا ہے۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد انکار کرنے والوں پر حجت تمام کرنا ہوتا ہے۔ علم کے بغیر نفس کی خواہش ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ فرمایا
اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کرے؟ ظالم لوگ اللہ سے ہدایت طلب نہیں کرتے۔ پھر مومنین اہل کتاب کی تعریف کی گئی کہ یہ ہماری آیات یعنی تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور قرآن پر بھی ایمان لائے، لہٰذا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان مومنین اہل کتاب کی بعض خوبیاں ذکر کی گئیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا بہت مشکل کام ہے، یہ بہت صبر اور حوصلے کا کام ہے، اسی لیے اس پر دوہرے اجر کا دعویٰ ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر کے اس کو دور کیا جائے۔ واضح کیا گیا کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافر دنیاوی فوائد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھی۔ چنانچہ معاشی قوت ایمان کے بغیر کسی کام نہیں آتی، لیکن رسول کے بعثت سے پہلے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا گیا، نیز ظالموں کے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ فرمایا جو مال و متاع دنیا میں ہے یہ تو بس دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے۔ قیامت کے روز یہ کافر اور ان کے معبود سب ذلیل ہوں گے اور ایک دوسرے سے برت کا اظہار کریں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایمان والے اور توبہ کرنے والے فلاح پائیں گے۔ واضح کر دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اس کے بعد منکرین کو بڑے اچھوتے انداز میں تنبیہ کی گئی، نعمتوں کے ذکر کے ساتھ الوہیت اور توحید کی طرف بلایا گیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو دن کی روشنی لا سکتا ہے؟ رات اور دن کا آنا جانا اس کی رحمت ہے تاکہ لوگ دن میں روزی تلاش کریں اور رات سکون حاصل کریں، یہی فطرت ہے۔ پھر قارون کا واقعہ بطور عبرت پیش کیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا جو اپنے مال و متاع کی کثرت کے سبب بہت غرور کرتا تھا اور اتراتا پھرتا تھا۔ اس کی برادری کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اس مال کو اپنی ضروریات پوری کرنے اور آخرت کی اصلاح کے لیے خرچ کیا کرو۔ اترانے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مال کے ذریعے فساد مت پھیلایا کرو، یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے تمام مالداروں کے لیے کہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں پر اس طرح احسان کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اس مال کے ذریعے ان پر کیا ہے، اور بہترین طریقہ سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن وہ اپنے مال کو اپنے علم کا کمال سمجھتا تھا، دنیا دار لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال و متاع سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ علم اور مال پر فخر کی ممانعت ہے، اترانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے نواز دے، چنانچہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اطاعت میں اس نعمت کو خرچ کرنا چاہیے۔ نافع علم والے جانتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع سے زیادہ فائدہ مند وہ اجر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو زمین میں بڑائی نہیں کرتے اور فساد سے بچتے ہیں۔ بڑائی کی خواہش ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنا حکم چلانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو برائی کے برابر ہی بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ آپ سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گا، ان کافروں کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ بات در حقیقت ہمارے لیے وضاح فرمائے گی کہ یہ نہ ہو کہ کافر ہمیں دنیا کا فریب دکھا کر یا خوف و لالچ میں مبتلا کر کے ہمیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں۔ اللہ کے علاوہ سب فانی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ سورۃ العنکبوت۔ اس کے آغاز میں بتایا گیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اسے آزمایا ضرور جاتا ہے۔ ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے، چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ ایمان لانے کے بعد بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جائیں گے۔ پہلے آنے والے لوگ بھی ایسے ہی آزمائے گئے تھے اور بعد میں آنے والے بھی آزمائے جائیں گے۔ اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اچھے اور برے لوگ الگ ہو جائیں۔ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، لہٰذا ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔
اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ایمان والوں کو برائیاں دور کر کے ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ معصیت اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ سے زیادہ اللہ کا حق ہے۔ نافرمان والدین سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ان کی پیروی اور اطاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جن کو اس نے بہکایا ہوگا۔ جس نے بھی کوئی غلط روایت شروع کی تو جب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، شروع کرنے والا بھی گناہ میں حصہ دار ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت توحید کا ذکر ہوا۔ مشرکین کے معبودوں کی کم مائیگی بیان کی گئی۔ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے۔ زمین میں چل پھر کر اس کا علم حاصل کرو۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا۔ سزا اور جزا اسی کا اختیار ہے۔ جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم کرے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ ان کی قوم کے قبیح فعل کی مذمت کی گئی۔ ان کی یہ برائی بھی بتائی گئی کہ وہ کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا ذکر ہوا۔ عاد اور سمود کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ ان لوگوں کی غلط کام شیطان نے اس لیے مزین کر دیے تھے۔ وہ اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود حق سے رک گئے، اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ قارون، فرعون اور حامان بھی اپنے تکبر کے سبب مارے گئے۔ یہ سب لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں مختلف قسم کے عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر فرمایا، مشرک کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جس طرح اس کا گھر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح ان کے سہارے بھی عارضی اور کمزور ہیں۔ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، اگر یہ انسان علم رکھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہیں کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن اہل علم ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات میں بھی مومنین کے لیے نشانی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یوں قرآن پاک کے 20ویں پارے کی رہنمائی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک امانت ہے اور انسان کے فیصلے ہی اس کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں۔ قرآن ہمیں امید بھی دیتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے اور بار بار درست راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور رکھے۔ اور اب اس بابرکت سفر کا اگلا مرحلہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 21واں پارہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔